ہم جب بھی اپنا کوئی گھر بناتے ہیں تو اس کے اندر ہر چیز کا نقشہ دیتے ہیں، کچن کا نقشہ، بیڈ روم کا نقشہ، بیٹھک کا نقشہ اور اٹیچ باتھ روم، یعنی ہر چیز کا نقشہ ہم پیش کرتے ہیں، رائے دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ لیکن ذہن میں اگر بات نہیں آتی تو یہ نہیں آتی کوئی حجرہ ہو، کوئی عبادت کے لیے ایک مخصوص کمرہ ہو جس کے اندر بیٹھ کر ہم تلاوت بھی کریں، جہاں بیٹھ کر ہم نوافل بھی پڑھیں، جہاں بیٹھ کر ہم سنتیں بھی ادا کریں۔ فرائض تو مردوں کے لیے مسجد میں ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے، اور اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے بلا عذر فرائض اپنے گھر میں پڑھے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرا جی چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں، پھر میں ان لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے فرائض مردوں کے لیے مسجد میں ہے اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، لیکن خواتین وہ فرائض بھی گھر کے اندر ادا کریں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ نوافل وغیرہ ہے، سنتیں وغیرہ ہے، ان کا مسجد کی بنسبت گھر میں پڑھنا یہ زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر کچھ مخصوص جگہ، کوئی حجرہ، کوئی چھوٹا سا کمرہ، وہاں خوبصورت قالین بچھایا جائے، وہاں کچھ قرآن کے نسخے رکھے جائیں، صاف شفاف جگہ بنائی جائے۔ آپ جب بھی پریشان ہوں گے وہاں پہنچیں، 2 رکعت نماز نوافل پڑھیں، اور وہاں پہنچتے ہی آپ کو ایک سکون محسوس ہوگا، آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ اللہ کے گھر میں ہیں، جیسے کہ آپ مسجد کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے آج ہماری بہت ساری کمی ہے، اپنے نقشہ دیا ہر چیز کا، بچوں سے پوچھا ہاں کتنے کمرے بنانے ہیں، برآمدہ بھی ہونا چاہیے، گیلری بھی ہونی چاہیے، کچن بھی ہونا چاہیے، بیڈ روم ہے، واش روم ہے، بیٹھک ہے، ٹی وی روم ہے، ساری چیزیں یاد رہیں، لیکن عبادت کے لیے کوئی خاص کمرہ یاد نہ رہا، عبادت کے لیے کوئی حجرہ یاد نہ رہا، عبادت کے لیے کچھ فٹ جگہ یاد نہ رہی۔ اس لیے تمام احباب، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آج بھی اپنے اپنے گھروں کے اندر کوئی جگہ خاص کر لیں، تھوڑی سی جگہ خاص کر لیں، وہاں ایک خوبصورت قالین بچھا دیں، صف بچھا دیں، وہاں پر مصلی رکھ دیں، جے نماز رکھ دیں، قرآن کے نسخے رکھ دیں، دینی کتب رکھ دیں۔ آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، نوافل گھر میں آ کر پڑھیں، سنتیں گھر میں آ کر پڑھیں۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، جس کو اس بات کا خطرہ ہو کہ میں گھر میں جاؤں گا سنتیں اگر پڑھنے کے لیے تو کوئی نہ کوئی کام دھندا مصروفیت کی وجہ سے میری سنتیں رہ جائیں گی، اس کے لیے پھر بہتر یہ ہے وہ مسجد میں سنتیں ادا کر کے جائے۔ لیکن یاد رکھنا اپنے گھر کو عبادت گاہ بھی بناؤ۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس طرح قبرستان کوئی عبادت گاہ نہیں ہے، کوئی عبادت کی جگہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اپنے گھروں کو بھی قبرستان کی طرح نہ بناؤ۔ یعنی کیا مقصد کہ اپنے گھر کے اندر بھی کیا ہے؟ عبادت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، دعا مانگو۔ اس لیے خواتین بھی بہت زیادہ ان کو بھی عبادت کا موقع ملے گا، ایک مخصوص ٹکڑا ہوگا، صف بچھی ہوگی، اور وہاں آپ عبادت کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، چھوٹے بچے آپ کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، بچیاں چھوٹی اپنی ماں کے ساتھ کھڑی ہو کر وہاں نماز پڑھیں گی، سب مل کر وہاں پر دعا مانگیں گے اور اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ کے سامنے گیڑ گرائیں گے، اور گھروں کے اندر سکون آئے گا، گھروں کے اندر راحت آئے گی، گھروں کے اندر چین آئے گا۔ اس لیے جس نے بھی اس بات پر عمل کیا، اپنے گھر کے اندر عبادت کے لیے کچھ خاص جگہ متعین کی ہے، اللہ پاک ایسے گھروں کے اندر راحت اور چین اور سکون نازل فرماتے ہیں۔